अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली अहमद आयन अवाम से। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम व्लॉग लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसका टॉपिक है मियाँ सब्तैन पर नामालूम अफराद का जानलेवा हमला। तो नाज़रीन कराम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जो इस वक्त मामलात हैं, हालात वाक़यात वो आपके सामने हैं। आजकल जो लोग हैं वो ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं कि थोड़ी सी बर्दाश्त भी नहीं होती। और आज सुबह जब हम आए अपने दफ्तर में तो दोस्तों ने बताया कि रात को मियाँ सब्तैन पर नामालूम अफराद ने बादशाह टाउन में हमला कर दिया है, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनको बर वक्त सिविल अस्पताल चुंडा में एडमिट करवा दिया गया, जहां उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। नाज़रीन कराम, ज़मीन का टुकड़ा एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो कई कई जाने निकल जाता है। नाज़रीन कराम, इस व्लॉग में हमने आपके सामने ये बात रखेंगे कि लोग थोड़ा सब्र करें। जो चीज़ उनके हक़ में मुक़द्दर में है वो उनको मिलकर रही रहेगी। अगर वो चाहते हैं कि एक दफ़ा ही सब कुछ मिल जाए तो वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले हम गाँव डस्का के नज़दीक गाँव कोरेकी में गए। वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे खालिद बर साहब, उनकी बेटी के साथ भी इसी तरह का वाक़या हुआ, जिनको उसके शोर के दो अजीज़ों ने मिलकर जो है उनका मर्डर कर दिया। और फिर वो इससे मुकरने लगे, यानी उन्होंने जब उसको बेटी को जहर दे दिया तो इसकी वजह अनाज ये बनी कि उन्होंने उनसे कहा कि तुम जाओ अपने भाई के साथ पास जाओ और उनके साथ बैठकर ये बात करो कि मुझे अपने प्लाट में से मेरा हिस्सा दो। यानी वो 10 मरले का प्लाट था, मेरा देखा हुआ था। वहाँ 3 बहनों और एक भाई को कितना हिस्सा आएगा, तो तकरीबन एक मरला जो है वो उनको वहाँ से आएगा हिस्सा। तो वहाँ पर जो प्लाट की कीमत है वो 2-2.5 लाख रुपए से ज़ायद नहीं थी। तो उन्होंने पहले तो उस पर शदीद तशद्दुद किया, उसके बाद उसको ज़बरदस्ती तीनों मुलज़मान ने मिलकर जहर पिला दिया। फिर वो डस्का हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर कहा कि इसने खुदकशी कर ली है। फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इसको हार्ट अटैक हुआ। उन्होंने कहा कि यह हमारे वाला मामला नहीं है, आप इस तरह करें कि इनको गुजरांवाला ले जाएं। गुजरांवाला में जब जा रहे थे तो जब वो सिविल अस्पताल गुजरांवाला पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह हमारा केस नहीं, ये डस्का का केस है, तो आप उधर ही जाएं। इसी सनाम में पुलिस को इत्तला कर दी गई। मुतल्लिका पुलिस के तफ्तीशी ने जब वो डस्का में वापस फैमिली आई तो उन्होंने उस बेटी का आखिरी जो बयान था वो रिकॉर्ड कर लिया। तो उसने कहा कि मुझे फ़लाँ शख्स ने जो है ना मेरे शोर समेत ने जहर पिलाया है। वजह नात ये थी कि ये मुझे कह रहे थे कि अपने भाई से प्लाट का हिस्सा लेके आओ, अगर नहीं लेके आओगी तो हम तुम्हें ये तुम्हारे साथ ये करेंगे। तो उन्होंने हम कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने भाई के साथ ये मुतालबा नहीं रखूँगी, हमारा एक ही भाई है तो हम उसे हिस्सा मांगते अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने उसका इसी बिना पर, इसी वजह पर उसका मर्डर कर दिया। आज भी ये प्लाट की बात करें तो प्लाट 2009 में भी इसी तरह अहमदपुर में भी इसी तरह वाक़या पेश आया था कि 9 इंच की जगह एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। तो जब मुतल्लिका पुलिस फ्लोरा गई तो उन्होंने SHO साहब को उसकी वालदा ने कहा कि आप इनको ले जाएं। तो मैंने इनका क्या करना है, ज़मीन भी नहीं, बाल बच्चा ही नहीं रहा, तो मैंने ज़मीन का क्या करना, प्लाट का क्या करना है। और जब पुलिस उन मुलज़म को पकड़ कर लेकर आई तो अपनी दोनों बहू से कहा कि आप इस तरह करके इनको यहाँ से आप भी अपना बोरिया बिस्तर जो है वो उठाएं और यहाँ से चली जाएं, मुझे आपकी भी ज़रूरत नहीं। मैंने आपको अपने घर की खुशियों के लिए लाया था, लेकिन आपने मेरे घर को मातम में तब्दील कर दिया। इसी तरह आज का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाज़रीन कराम, हर बंदे के साथ अच्छा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, किसी का अच्छा किसी के साथ बुरा, किसी के साथ दरमियाना। तो नाज़रीन कराम, सब्तैन का भी यही मामला था। वो आम गरीब लोगों को परेशान नहीं किया करता था, और जो उनको परेशान करते थे उनका वो मुताबा करवाया करता था। तो नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले यानी 1-1.5 माह पहले भी यहाँ पर एक प्लाट था, उसी पर कब्ज़े के दौरान इसने दूसरी पार्टी के साथ थोड़ा सा सख्त लहजा इस्तेमाल किया, जिसकी बिना पर आइनी शाहिदीन के मुताबिक
انہوں نے کہا کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا، ان ملزمان نے ہی کیا ہے اور ان پر جان لیوا حملہ کروا دیا۔ ملزمان نے رات کے اندھیرے میں باچا ٹاؤن میں چھریوں کے وار کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا، جس کی اطلاع متعلقہ پولیس اسٹیشن کو دی گئی، تو متعلقہ پولیس اسٹیشن نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے میاں سبطین کو نزدیکی ہاسپٹل سول ہسپتال چونڈا میں ایڈمٹ کروا دیا اور ملزمان کو گرفتار کر لیا، اور ایک ملزم جو ہے وہ بھاگا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ یہاں پر ہی رہ جانا ہے، اور اگر یہی صلح صفائی کے ساتھ کام کرتے تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ اس پلاٹ کا معاملہ بھی اسی طرح ہی تھا، دوست احباب نے مل بیٹھ کر یہ معاملہ تصفیہ کروا دیا تھا، لیکن اس تصفیہ کو 15 دن سے زائد عرصہ نہیں ہوا کہ آج ان پر یہ شدید حملہ ہو گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے اور زندگی و موت کی کشمکش میں ہسپتال کے بیڈ پر مبتلا ہیں۔ تو ناظرین کرام، ڈاکٹروں نے ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ سبطین کی جو حالت وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن مزید 2-3 دن تک جو ہے معاملہ ہے، اگر وہ اسی کنڈیشن میں رہے تو ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ ان کی حالت خطرے میں ہے۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ پلاٹ تو وہیں کا وہیں رہ گیا، پلاٹ خرید بھی لیا، لے بھی لیا، اور اس کے بعد اس طرح کا یہ گنونا اقدام کرنا کون سے اچھے معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل ہے، کون سے ایک اچھے انسان کی جو بات ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح کچھ دن پہلے میرے ساتھ بھی ایک عید کے تیسرے دن بعد یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ تو حیدر علی نام کا لڑکا تھا جو نزدیکی گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے بھی میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی، وہ بھی اپنے سے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ بعد میں دوست احباب سے جب اس کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے چچوں کے اوپر ہے، یعنی ان کی ماں پر یہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، لیکن ابھی کسی کے آگے نہیں یہ چڑھا، اگر جس دن یہ چڑھ گیا اس کا وہ خمیازہ خود ہی بھگت لے گا، اور اس کے چاچے وغیرہ اس کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہوا بہت افسوسناک ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور متعلقہ اداروں انتظامیہ سے گزارش احوال کرتے ہیں کہ ان ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور جو بھی اس میں جو بھی ملزمان اس واقعہ میں ملوث ہیں ان سب کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے قانون کے دائرے میں رہ کر، تو ان کو تاکہ مدعی کو یعنی زخمی کو اس کو قرین انصاف پہنچایا جا سکے اور انصاف مل سکے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہی بندہ برداشت کر جائے، کچھ وقت کے لیے برداشت کر جائے، تو معاملہ سہل ہو جاتا ہے، اگر برداشت نہ کیا جائے تو پھر اس کے بعد یہی معاملہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو اس ماں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ اس بیٹے کو لے جائیں، اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، جب میرا بڑا بیٹا نہیں رہا تو میں نے چھوٹے کو کیا کرنا، چھوٹے نے بڑے کو مار دیا، چھوٹا اب سزائے موت ہو جائے گی اس کو، تو میرے یہ زمین کا جو پلاٹ 10 مرلے کا ہے یا 8 مرلے کا میرے کس کام کا ہے؟ تو میں اب اس پچھلی عمر میں جو ہے وہ تھانے کچہریوں کے چکر لگاتی رہوں گی، یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے، میں ان کے پیچھے نہیں آؤں گی۔ ناظرین کرام، کہنے کا مقصد ہے کہ پلاٹ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا اور رہ گیا تھا، اور یہ بندہ اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بال بچوں کا ذمہ دار کون ہے، اس کا والی وارث کون ہے، ان کو کون جو ہے ان کی نگہداشت کرے گا، دیکھ بھال کرے گا۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں اس طرح کا اگر کسی کے ساتھ گنونا اقدام ہو جائے تو یقیناً اس خاندان کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا مقصد اویئرنیس دینا ہے کہ لوگوں اس چیز سے باز آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے معاملوں کے لیے انتہائی قدم نہ اٹھایا کرو، اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو یقیناً فساد فی الارض ہو جاتا ہے، جس کے بعد جو معاشرے کا سکون ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ایسے ملزمان کے خلاف فی الفور کارروائی کریں، اور کارروائی کر کے ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں، اور جسٹس جو عدالتیں ہیں وہ بھی ایسے ملزمان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دیں۔ تو آج کے ولاگ میں ہم نے یہ بات کی کہ میاں سبطین پر نامعلوم افراد کا شدید ترین حملہ
اور اس حملے میں وہ شدید زخمی ہو گئے، اور وجہ انات پلاٹ تھا، پلاٹ کی وجہ سے کچھ دن پہلے معاملہ ہوا تھا جو اس کے سامنے اس کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ اب اگر یہ بچ گیا تو اس کی قسمت، اگر یہ نہ بچ سکا تو پھر بھی اس کی قسمت اس کے خاندان والوں کی قسمت ہے۔ تو اگر بندہ تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑا سا اپنے آپ پر کنٹرول کر لے تو یقیناً ایسی بڑی آفات سے بچ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میاں سبتان پر جو حملہ ہوا ہم اس کی کڑی نندا کرتے ہیں، اور متعلقہ دارالحکومت انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو ملزمان انہوں نے گرفتار کیے ہیں ان سے میرٹ پر تفتیش کی جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ سبتین کو اور اس کے گھر والوں کو انصاف مل سکے۔ اسی طرح ڈسکا میں بھی جو معاملہ ہوا اس کے بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور انتظامیہ سے اور جسٹس محکمہ سے یعنی عدالت عالیہ پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ان ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے دیں تاکہ اس طرح کا جو ہے کوئی بھی قدم اٹھانے سے باز رہے۔ اگر معاشرے میں سکون، امن و سکون چاہیے تو پھر سب کو اسی طرح رہنا پڑے گا، یعنی مل بیٹھ کر رہنا پڑے گا، ایک دوسرے کی بات سننا پڑے گی۔ لیکن اگر وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے اقدامات کرنے لگ جائیں گے تو یقیناً معاشرے کا حسن خراب ہو جائے گا۔ جب معاشرے کا حسن خراب ہوتا ہے تو لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بنتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ سارے جہاں کا درد اس میں ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے باتوں کو جب دیکھا جائے تو دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور پہلے حالات و واقعات کس طرح کے ہیں، مہنگائی کا عروج ہے اور لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اور لوگ انتہائی قدم اٹھانے سے باز نہیں آ رہے۔ تو ایسے میں لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ ایسے اقدامات سے باز رہے، اور انتظامیہ سے گزارش ہے، عدالت عالیہ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں نے جو سبتان کے ساتھ کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور میرٹ پر تفتیش کر کے ملزمان کو جو رہ گئے ان کو بھی پکڑا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تو کل پھر ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ عین عوام میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کریے، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو دیکھتے رہیے عین عوام چینل، آپ کا اپنا چینل۔ ناظرین کرام، بڑی محبت اور مشکل کے ساتھ آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں، تو اگر آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں تو ہمارے لیے باعث شرف ہوگا، اور لائک اور اس ویڈیو کو دوسروں کو مکمل دیکھا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ولاگ میاں سبتین پر نامعلوم افراد کا جان لیوا حملہ جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے، اور پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کیسا لگا آپ کو ولاگ؟ کیسا لگا آپ کو یہ ولاگ؟ اپنی رائے سے ضرور نوازی کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔